حدیث نمبر 149۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ عہد رسالت میں سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے قیام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا، پھر کھڑے ہوئے تو لمبا قیام کیا، لیکن یہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا، لیکن یہ بھی پہلے رکوع سے کم لمبا تھا۔ پھر سجدہ کیا تو لمبے سجدے فرمائے، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی کے مثل کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سورج صاف ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے لگے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا، یقیناً سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جو نہ تو کسی کی موت کی وجہ سے گرہن زدہ ہوتی ہیں اور نہ ہی کسی کی زندگی کے باعث، سو جب تم اسے دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، تکبیرات کہا کرو، نماز پڑھا کرو اور صدقہ کیا کرو۔ پھر فرمایا، اے امت محمد، اللہ کی قسم، اللہ سے زیادہ کسی کو اس بات پر غیرت نہیں آتی کہ اس کا بندہ یا اس کی بندی زنا کرتی ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تم وہ کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رونے لگو۔ شرح المفردات۔ اغیارو یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی سب سے بڑھ کر غیرت رکھنے والا۔ واحد مذکر اسم تفضیل، باب ضرب یضرب۔ تجلت سورج چمکنے لگا، یعنی گرہن ختم ہو گیا اور سورج صاف ہو گیا۔ واحد مونث غائب، فعل ماضی معلوم، باب تفاعل۔ شرح الحدیث۔ غیرت الہیہ کے بارے میں علماء سلف کا یہ موقف ہے کہ جس طرح ہمیں بتلا دیا گیا ہے اور جس طرح حدیث میں ذکر ہوا ہے، ہم اسی پر ایمان رکھتے اور اسی کو تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی کیفیت بندوں سے قطعی مختلف ہے۔ جبکہ علماء خلف اس کی تعویل کرتے ہوئے غیرت سے مراد غایت لیتے ہیں، یعنی ان کے ہاں اس سے کسی چیز سے منع یا کسی چیز کی حمایت کی انتہا اور شدت مراد ہے۔ ان کے نزدیک کسی چیز پر غیرت کھانا اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے معنی ہے۔ شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق العید۔ البتہ صحیح موقف پہلے والا ہے۔ حدیث نمبر 150۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے اور ایسے ڈر رہے تھے کہ جیسے قیامت آ جائے گی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، پھر کھڑے ہوئے اور بہت لمبے قیام و سجود والی نماز پڑھائی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کسی نماز میں ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا، یقیناً یہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ عز و جل بھیجتا ہے، یہ نہ تو کسی کی زندگی کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتی ہے اور نہ کسی کی موت کے باعث، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے بھیجتا ہے۔ چنانچہ جب تم ان میں سے کچھ دیکھو تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کے ذکر، اس سے دعا اور اس سے بخشش مانگنے کا اہتمام کیا کرو۔ شرح المفردات۔ الساعۃ قیامت۔ شرح الحدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کو اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانی قرار دے دیا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بتلا دیا کہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا و استغفار کرو۔ ایک مرفوع روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے، ذکر الہی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والی کوئی شے نہیں ہے۔ شعب الایمان البیہقی، الترغیب والترہیب للمنذری۔
باب نماز استسقاء کا بیان۔ حدیث نمبر 151۔ سیدنا عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا مانگنے کے لیے باہر نکلے اور قبلہ رخ ہو کر دعا کی اور اپنی چادر کو الٹایا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور ان میں بلند آواز سے قرات فرمائی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے نماز گاہ کی طرف نکلے۔ شرح المفردات۔ حول رداءہ، اپنی چادر کو الٹا کر کے اوپر والی سائیڈ نیچے کر دی۔ حول واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب تفعیل۔ مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ۔ شرح الحدیث۔ چادر پلٹنے سے مقصود یہ ہے کہ قحط بھی اسی طرح پلٹ جائے یعنی ختم ہو جائے۔ ایک روایت میں چادر پلٹنے کا طریقہ بیان ہوا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو پلٹایا اور اس کی داہنی جانب بائیں طرف کر لی اور اس کی بائیں جانب داہنی طرف کر لی۔ مسند احمد، سنن ابن ماجہ۔ حدیث نمبر 152۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جمعہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مسجد کے اس دروازے سے جو دارالقضاء کی جانب تھا، ایک شخص آیا اور اس نے کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا، پھر بولا اے اللہ کے رسول، مال و مویشی ہلاک ہو گئے ہیں اور راستے کٹ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ ہم پہ بارش برسائے۔ راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، پھر فرمایا اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، ہم آسمان میں نہ تو کوئی بادل دیکھ رہے تھے اور نہ ہی بادل کا کوئی ہلکا سا بھی ٹکڑا، اور ہماری اور جبل صلا کے درمیان کوئی گھر اور مکان بھی نہیں تھا کہ یکایک پیچھے سے ڈھال جیسا بادل طلوع ہوا۔ جب وہ آسمان کے درمیان میں آیا تو پھیل گیا، پھر وہ برسنے لگا۔ راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے ہفتہ بھر سورج ہی نہیں دیکھا۔ آئندہ جمعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دروازے سے ایک آدمی داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیے کھڑا ہو کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اموال تباہ ہو گئے ہیں اور راستے کٹ چکے ہیں، اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ ہم سے بارش روک لے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، پھر فرمایا اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا اور ہم پہ نہ برسا، اے اللہ ٹیلوں پر، پہاڑوں پر، وادیوں کے درمیان اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر بارش برسا۔ راوی کہتے ہیں کہ بادل چھٹ گئے اور ہم باہر نکلے تو دھوپ میں چل رہے تھے۔ شریح کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا وہ دوسری بار آنے والا شخص پہلے والا ہی تھا؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ آیا وہ پہلے والا شخص ہی تھا یا کوئی اور تھا۔ شرح المفردات۔ دارالقضاء یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا گھر تھا جو ان کی وفات کے بعد عدالت کے طور پہ استعمال کیا جانے لگا۔ ہلاکت الاموال یعنی جانور مرنے لگے ہیں اور فصلیں تباہ ہونے لگی ہیں۔ ہلاکت واحد مونث غائب فعل ماضی معلوم باب ضرب یضرب۔ انقطعت السبل یعنی کہیں آنا جانا محال ہو گیا ہے۔ انقطعت واحد مونث غائب فعل ماضی معلوم باب انفعال۔ قزعۃ بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا۔ سلعن مدینہ کی مغربی جانب واقع ایک پہاڑ کا نام۔ الترس لوہے کی بڑی سی ڈال جو جنگوں میں استعمال کی جاتی تھی۔ الاکام ٹیلے۔ الضراب نوکیلے پتھروں والے چھوٹے چھوٹے پہاڑ۔ اقلعت بادل چھٹ گئے، بارش برسنا رک گئے۔ واحد مونث غائب فعل ماضی معلوم باب افعال۔ شرح الحدیث۔
امام ابن قدامہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ استسقاء کی 3 صورتیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، نماز استسقاء کے لیے جمع ہونا اور نماز ادا کرنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، امام کا جمعہ کے روز ممبر پر بارش کے لیے دعا کرنا۔ پوائنٹ تھرڈ، بعد از نماز اللہ تعالیٰ سے باران رحمت کی دعا کرنا۔ المغنی لابن قدامہ۔ باب نماز خوف کا بیان۔ حدیث نمبر 153۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز خوف پڑھائی تو ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور ایک گروہ دشمن کے مقابلے میں جا کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ تھے ایک رکعت پڑھائی، پھر وہ چلے گئے اور دوسرے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی اور دونوں گروہوں نے اپنی اپنی ایک رکعت پوری کی۔ شرح المفردات۔ صلاۃ الخوف وہ نماز جو حالت جنگ میں ادا کی جائے۔ بِإِزَاءِ الْعُدُوِّ دشمن کے مد مقابل۔ شرح الحدیث۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صلاۃ الخوف کا حکم ختم ہو گیا ہے، اور وہ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ سورۃ النساء، اور فرماتے ہیں کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں موجودگی کی تخصیص کرتی ہے، جبکہ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ اس کا حکم ہر زمانے میں باقی ہے۔ شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق العید۔ حدیث نمبر 154۔ یزید بن رومان صالح بن خوات بن جبیر سے، اور وہ اس شخص سے روایت کرتے ہیں جس نے غزوہ ذات الرقاع کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف ادا کی کہ ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف بنائی اور ایک جماعت دشمن کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ تھے ایک رکعت پڑھائی، پھر آپ کھڑے رہے اور انہوں نے اپنی اپنی نماز پوری کی، پھر وہ فارغ ہو کر دشمن کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور دوسری جماعت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ رکعت پڑھائی جو آپ کی باقی رہ گئی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے اور انہوں نے اپنی اپنی نماز پوری کی، پھر آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔ شرح المفردات۔ وجاہ جہت سامنے۔ شرح الحدیث یہ حدیث گزشتہ حدیث کے معنی ہی میں ہے۔ راوی الحدیث، اس حدیث میں 2 راویوں کا نام آیا ہے۔ پہلے یزید بن رومان ہے، آپ کی کنیت ابو روح الاسدی تھی، آپ آل زبیر کے آزاد کردہ غلام اور تابعی تھے۔ نسائی وغیرہ نے آپ کی توثیق کی ہے۔ 130 ہجری میں وفات ہوئی۔ دوسرے راوی صالح بن خوات ہے، مدینہ کے باسی تھے اور انصار سے تعلق تھا۔ آپ کے والد صحابی رسول اور آپ تابعی تھے۔ حدیث نمبر 155۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف میں شرکت کی تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 2 صفیں بنائی، دشمن ہماری اور قبلہ کے درمیان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا تو ہم سب نے بھی اللہ اکبر کہا، یعنی نماز شروع کر لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا اور ہم سب نے رکوع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو ہم نے بھی اٹھا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ والی صف سجدے میں گر گئی اور پچھلی صف دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے پورے کر لیے اور آپ کے ساتھ والی صف کے لوگ کھڑے ہو گئے تو پچھلی صف سجدے میں چلی گئی اور پہلی صف والے کھڑے رہے، پھر پچھلی صف آگے آ گئی اور آگے والی صف پیچھے چلی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا تو ہم نے بھی رکوع کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا تو ہم سب نے بھی اٹھا لیا۔
پھر آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والی وہ سب جو پہلی رکعت میں پیچھے تھی سجدے میں چلی گئی تو پچھلی صف والے دشمن کے سامنے کھڑے رہے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والی صف کے سجدے مکمل کیے تو پچھلی صف سجدے میں چلی گئی تو انہوں نے بھی سجدے کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب نے اکٹھے سلام پھیرا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا جس طرح کہ تمہاری محافظ لوگ عمرہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ مسلم نے پوری حدیث ذکر کی ہے لیکن بخاری نے اس کا ایک حصہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7ویں غزوے یعنی غزوہ ذات الرقاع میں نماز خوف ادا کی۔ شرح المفردات نحر العدو دشمن کے مد مقابل، انحدر گر پڑے جھک گئے، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب انفعال، حرسکم محافظ باڈی گارڈ۔ شرح الحدیث اس حدیث میں نماز خوف کی ادائیگی کا ایک اور طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ جنازے کے مسائل۔ انسان دنیا میں اپنا مقررہ وقت پورا کرنے کے بعد جب آخرت کی طرف رخت سفر باندھتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنے اہل و عیال اور دیگر مسلمان بھائیوں کی طرف سے جو زادِ راہ ملتا ہے وہ نماز جنازہ ہوتی ہے۔ یہ وہ آخری حق ہے جو ہر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے ادا کرتا ہے۔ اس وقت اپنے بھائی کے لیے قبر و حشر کے امتحانات میں سرخروئی کی دعائیں کی جاتی ہیں کیونکہ اسے چند ہی ساعات کے بعد اپنے ایمان و اعمال کے بارے میں اللہ کے حضور جوابدہی کے سلسلے کی پہلی کڑی طے کرنا ہوتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص کے جنازے میں 40 موحد لوگ شریک ہوں تو ان کی اس شخص کے بارے میں سفارش قبول کر لی جاتی ہے۔ صحیح مسلم۔ نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسلمان کے 6 حقوق میں سے ایک حق ہے جسے ادا کرنا ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ البتہ یہ فرض کفایہ ہے یعنی چند لوگوں کے جنازہ پڑھنے سے سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا لیکن اگر کوئی بھی نہ پڑھے تو سب گنہگار ہوں گے۔ جنازتن جیم کے زبر اور زیر کے ساتھ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ جیم کے زبر کے ساتھ ہو تو مراد میت ہے اور اگر جیم کے زیر کے ساتھ ہو تو مراد چارپائی ہوگی۔ حدیث نمبر 156۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی اطلاع دی۔ جس دن وہ فوت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یعنی صحابہ کو لے کر نماز گاہ کی طرف روانہ ہوئے، پھر ان کی صفیں بنائی اور 4 تکبیریں پڑھی۔ شرح المفردات نجاشی ملک حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کا نام اسہمہ تھا اور یہ رجب 9 ہجری کو فوت ہوا۔ کبر اربعا 4 تکبیریں پڑھنے سے مراد نماز جنازہ پڑھایا۔ کبر واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب تفعیل۔ شرح الحدیث ابو عمر المقدسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنازے میں 4 تکبیروں سے کم جائز نہیں اور نہ ہی 4 سے زیادہ مسنون ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں 4 تکبیریں ہی پڑھی ہے۔ شرح المقنع جیسا کہ اس حدیث میں بھی مذکور ہے۔ اس حدیث سے غائبانہ نماز جنازہ کا بھی اس بات ہوتا ہے کہ نجاشی کی وفات کی خبر ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو لے کر نماز گاہ کی طرف روانہ ہوئے اور نجاشی کا جنازہ پڑھایا، حالانکہ اس کی نعش مراد جسم وہاں موجود نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ اس لیے پڑھائی تھی کہ
اسلام کے ابتدائی دور میں جب قریش نے مسلمانوں پر مظالم کی انتہا کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم فرمایا۔ نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے اس وقت غیر مسلم ہونے کے باوجود صحابہ رضی اللہ عنہم کی نہ صرف بہت عزت افزائی کی بلکہ انہیں کفار قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں اپنے ملک میں پناہ اور امان دی۔ بعد ازاں خود بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ حدیث نمبر 157 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی، میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔ شرح الحدیث امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب جنازے کے شرکاء کم ہو تو ان کی 3 صفیں بنا لینی چاہیے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اگر صرف 4 لوگ ہوں تو آپ نے جواب دیا کہ 2 آدمی کی 2 صفیں بنا لی جائے۔ شرح المقنع امام ابن مفلح رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مستحب ہے کہ 3 صفوں سے کم صفیں نہ بنائی جائے۔ الفروع حدیث نمبر 158 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کے دفن کر دیے جانے کے بعد اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 4 تکبیریں کہی یعنی اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ شرح الحدیث اس حدیث میں میت کے دفن کر دیے جانے کے بعد اس کی قبر پر جنازہ پڑھنے کا جواز ملتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میت کے تدفین کے 1 ماہ اور کچھ دنوں تک کی مدت کے دوران ہی اس پر جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، اس کے بعد جائز نہیں۔ لیکن معتمد مذہب یہ ہے کہ کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کے لیے مدت کی قید و حد نہیں ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کا 8 سال بعد جنازہ پڑھا تھا۔ البتہ اس میں یہ شرط ہے کہ جنازہ پڑھنے والا شخص میت کے فوت ہونے کے دن اہل وجوب میں سے ہو، یعنی جس دن فوت ہونے والے شخص کی وفات ہوئی تھی اس دن وہ یعنی جنازہ پڑھنے والا اس حالت و کیفیت میں تھا کہ اس پر یہ حکم لاگو ہوتا تھا اور موانع میں سے کوئی امر اس میں نہیں تھا۔ حدیث نمبر 159 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید شفاف یمنی کپڑوں میں کفن دیا گیا، ان میں نہ تو قمیض تھا اور نہ ہی پگڑی۔ شرح المفردات اسباب ثوب کی جمع کپڑے، اسباب یمانیہ یہ کپڑے یمن میں بنائے جاتے تھے اور اسی کی طرف نسبت کی وجہ سے انہیں یمنی کپڑے کہا جاتا تھا۔ سہولیتن بالکل سفید کپڑے، یہ صرف کپاس ہی سے تیار کیے جاتے تھے۔ شرح الحدیث سفید کپڑے میں کفن دینا مستحب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، سفید لباس پہنا کرو کیونکہ زیادہ پاک و صاف ہوتے ہیں اور انہی میں اپنی فوت شدگان کو کفن دیا کرو۔ سنن نسائی۔ حدیث نمبر 160 سیدہ ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا اسے 3 یا 5 یا اس سے زیادہ مرتبہ غسل دو، اگر تم مناسب سمجھو تو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور آخر میں کافور یا کافور جیسی کوئی چیز لگا دینا، پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتلا دینا۔ چنانچہ جب ہم فارغ ہو گئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو آپ نے ہمیں اپنا تہبند دیا اور فرمایا اسے اس میں لپٹا دو۔ راویہ کی حقوہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند ہے۔
ایک روایت میں 7 مرتبہ غسل دینے کا ذکر ہے اور فرمایا اس کے داہنی اطراف اور وضو کی جگہوں سے شروع کرو۔ عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس کے سر کے بالوں کی 3 بھینڈیاں بنا دی۔ شرح المفردات۔ سدرن یہ معروف بیری کا درخت ہے۔ کافورن خوشبو کی ایک قسم۔ آذننی مجھے بتلا دینا، مجھے خبر دینا۔ آذن جمع مونس حاضر فعل امر معلوم باب افعال۔ حق وہو ہا کے زبر اور زیر دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، مراد تہبند کا کپڑا۔ اشعرنہا ایاہو شعار سے مراد اس طرح لپیٹنا کہ وہ جسم کے ساتھ ملا ہوا ہو، یعنی اس کپڑے اور جسم کے درمیان کوئی چیز نہ ہو۔ اشعرن جمع مونس حاضر فعل امر معلوم باب افعال۔ بیمینہا یہ میمنتن کی جمع ہے، یعنی داہنی اطراف، دائیں جانب۔ قرون یہ کرنن کی جمع ہے، یعنی مینڈیا۔ شرح الحدیث ایک حدیث میں یہ الفاظ ہے، اسے طاق تعداد میں غسل دینا 3 یا 5 مرتبہ۔ صحیح مسلم۔ عطیہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ثلاثاً او خمساً او سبعاً، صحیح البخاری و صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، میت کو 1 مرتبہ غسل دینا واجب ہے، جب کہ اس سے زیادہ مرتبہ مندوب ہے۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میت کے جسم کو اچھی طرح صاف کر دیا جائے تو 1 مرتبہ غسل دینا ہی کافی ہے۔ مصنف عبد الرزاق۔ ماوردی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ سے زیادہ دینا اسراف ہے۔ فتح الباری ابن حجر۔ حدیث نمبر 161۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی وقوف عرفہ کے دوران اچانک اپنی سواری سے گرا تو اس کی گردن ٹوٹ گئی، یا کہا کہ اس کی سواری نے اس کی گردن توڑ دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے نہلاؤ اور اسے 2 کپڑوں میں کفن دو، نہ تو اسے خوشبو لگانا اور نہ ہی اس کا سر ڈھانکنا، کیونکہ یہ روز قیامت تلبیہ کہتا ہوا ہی اٹھایا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے نہ تم اس کا چہرہ ڈانپو اور نہ اس کا سر۔ شرح المفردات۔ الوقص گردن کا ٹوٹ جانا، مصدر باب ضرب یضرب۔ لا تحنطوہ اس کو حنوط وغیرہ کوئی خوشبو نہ لگاؤ، جمع مذکر حاضر فعل نہیں معلوم باب تفعیل۔ ملبیہ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک کہنا، واحد مذکر اسم فاعل باب تفعیل۔ شرح الحدیث۔ امام شمس الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان، علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کا موقف یہ ہے کہ جب محرم شخص حالت احرام میں ہی فوت ہو جائے تو اس کی موت کے باعث اس کے احرام کا حکم باطل نہیں ہوگا، بلکہ وہ احرام ہی کے حکم میں ہوگا، اور اس سے ان امور سے اجتناب کیا جائے جو اس پر بحالت احرام حرام تھے، مثلا خوشبو لگانا، سر ڈانپنا اور سلے ہوئے کپڑے پہنانا وغیرہ۔ امام عطا، ثوری، شافعی اور اسحاق رحمہ اللہ بھی اسی موقف کے قائل ہیں، جبکہ امام مالک، اوزاعی اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ اس کا احرام باطل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو غیر احرام کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ موت آ جانے سے عبادت شرعیہ کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ شرح المقنع۔ جس طرح کے مکلف نہ ہونے پر عبادت کا حکم لاگو نہیں ہوتا۔ شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق العید۔ حدیث